بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل خانقاہ قادریہ عبدالیہ پر آپ کا استقبال ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ریگولر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پہ لب کشائی سے قبل ضروری سمجھتا ہوں کہ نبی و آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ صفر المظفر ہے جو اپنی اختتام کی منزل کو پہنچ چکا ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام شریف ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ماہ صفر المظفر آتا ہے۔ ماہ محرم الحرام شریف کا چاند دکھتے ہی جس طریقے سے ہمارے اور آپ کے دلوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر شہدائے کربلا کی یاد تازہ ہو جایا کرتی ہے اور ہم ان کے ذکر سے، ان کے جلسے جلوس سے اپنے گلی کوچوں کو روشن و مجلہ کر دیا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے بھائیوں میں بہت سارے ایسے بھی بھائی ہیں جنہیں امام حسین کی تاریخ شہادت تو معلوم ہے، لیکن امام حسین کے برادر اکبر بڑے بھائی، امام حسین کے پیر و مرشد، امام حسین کے مقتدا اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسۂ اول، لخت جگر، اولاد اول کہہ لیا جائے، چونکہ حضرت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اپنی اولاد بتایا ہے۔ تو ہمارے یہاں بہت سارے پڑھے لکھے حضرات کا بھی ایسا طبقہ ہے جو حضرت امام حسن کی شہادت سے واقف نہیں ہے۔ امام حسین کی شہادت سے تو کل جہاں واقف ہے، ہر خاص و عام واقف ہیں، بچے بوڑھے جوان واقف ہیں، لیکن حضرت امام حسن کی تاریخ کو، ان کے کردار کو، ان کی سیرت کو ہم نے فراموش کیا ہوا ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ماہ صفر المظفر ایسا مہینہ ہے جس میں کئی بزرگوں کی آراس ہیں۔ اس میں حضرت عالم پناہ وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عرس ہوتا ہے، حضرت امیر ابو العلا رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عرس ہوتا ہے، اس میں حضرت داتا علی حجویری لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عرس منایا جاتا ہے، اس میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کا بھی عرس منایا جاتا ہے۔ اور یہی وہ مہینہ ہے، آج ہی کی وہ تاریخ ہے 28 صفر المظفر، جس میں سرہند شریف میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منایا جا رہا ہے۔ اور آج ہی کی 28 صفر المظفر کی تاریخ ہے جس دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے، آپ بول دیجئے کہ میں نے یہ جو دین کی تبلیغ کی ہے، یہ جو دین کی خدمت کی ہے، یہ جو طائف کے بازاروں میں جا کر میں نے پتھروں کی چوٹ کھائی ہے اور ہمارا جسم لہو لہان ہو گیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نازنین سے اس قدر خون نکلا تھا کہ آپ کی جوتی مبارک نالین شریف جو ہے وہ پوری خون سے تر ہو گئی تھی۔ دوستان محترم، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ اتنی مشقتوں کو برداشت کرنے کے باوجود، اتنی محنتیں کرنے کے باوجود اور جا بجا تمام علاقوں کا سفر کرنے کے باوجود میں تم سے اس دین کی خدمت پہ کوئی اجرت نہیں مانگتا، البتہ مانگتا ہوں تو وہ یہ مانگتا ہوں کہ تم ہمارے اقربا سے، ہمارے اہل بیت سے، ہمارے گھر والوں سے محبت کرو۔ دوستان محترم، یہاں محبت سے بھی بڑھ کر ذکر آیا ہے مؤدت کا۔ محبت میں ہمیں ہوش ہوتا ہے، اپنی جان کا ہوش ہوتا ہے، اپنی مال کا ہوش ہوتا ہے، لیکن یہ اہل بیت اطہار سے محبت کا جو حکم فرمایا جا رہا ہے وہاں مؤدت کا لفظ آیا ہے، یعنی اپنی جان اور مال سے بڑھ کر، آل اولاد سے بڑھ کر اہل بیت اطہار سے، اللہ کے پیارے رسول کے گھر والوں سے محبت کرنا ہے۔ لیکن آج ہم دنیا میں اس طریقے سے گم ہو چکے ہیں، دنیا کی مشغولیات نے ہمیں ایسا مصروف کر رکھا ہوا ہے کہ ہم نے اہل بیت اطہار کے ذکر کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی تاریخ وصال پہ، ان کی تاریخ شہادت پہ ہم نے 4 قل پڑھ کے ان کو نذر کرنا بھی ہم نے جو ہے فراموش کیا ہوا ہے۔ دوستان محترم، یاد رکھیں، پیارے آقا نے یہ جو محبت کا حکم فرمایا ہے، یہ جو معدت کا حکم آیا ہے، یہ اس میں ہمارے اہل بیت اطہار کا فائدہ نہیں ہے بلکہ ہمارا اور آپ کا ہی فائدہ ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا آخرت میں وہ اس کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ تو دوستان محترم، مسلمانان سہسرام، ذرا سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ ہماری اور آپ کی محبت کا تعلق آج کس سے ہو چکا ہے۔ ہم نے جو ہے یورپ کلچر سے محبت کرا ہوا ہے، ہم نے ہیرو ہیروئن سے محبت کیا ہوا ہے، ان کے پہننے کو، ان کے ڈریسنگ کو اور ان کے ہیئر کٹنگ کو ہم نے پسندیدہ عمل بنایا ہوا ہے۔ دوستان محترم، تو یاد رکھیں، یہ 4 دن کی زندگی اگر ہم نے کسی دنیا دار کی محبت میں گزار دی تو یاد رکھیں وہی دنیا دار جو کل کو جہنم کا ایندھن بنے گا تو ہمارا اور آپ کا جو وہاں اٹھائے جائیں گے، ہمارے اور آپ کو جو وہاں کھڑا کیا جائے گا تو انہی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، انہی کے زمرے میں کھڑا کیا جائے گا، اور جو انجام پھر ان کا ہوگا یعنی جہنم کا ایندھن جب وہ بنائے جائیں گے تو ساتھ ہی ساتھ ہمیں بھی بنایا جائے گا۔ لہذا دوستان محترم، ضرورت اس بات کی ہے، منتظم حضرات پانی کا انتظام دیکھ لیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی محبت کا رشتہ، ہم اپنی عقیدت کا رشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے اہل بیت اطہار سے جوڑ کے رکھیں، اولیاء کاملین سے جوڑ کے رکھیں، چونکہ یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ محبت ہے، یہی وہ سیرت ہے جسے ہم اپنا لیں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ دوستان محترم، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑی ہی درد انگیز شہادت ہے۔ دوستان محترم، آپ نے بارہا ذکر سنا ہے حضرت امام حسین کی شہادت کا، لیکن حضرت امام حسن کی شہادت بھی بڑی ہی درد و کرب میں ڈوبی ہوئی ہے۔ آپ کو زہر دیا گیا، اور ایسا زہر دیا گیا کہ آپ کا کلیجہ مبارک الٹی کے ذریعے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر باہر آیا کرتا تھا، لیکن قربان جائیے، دو جہاں کو جو شفا بخشتے ہیں، جو دارالشفا ہے، جن کی بارگاہ سے شفائیں بٹا کرتی ہیں، مریضوں کا علاج ہوا کرتا ہے، حضرت امام حسن اسی حالت میں اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں، اے نانا جان، دو جہاں میں آپ کی ہی برکتوں سے، آپ کی ہی عنایتوں سے شفا بٹا کرتی ہے، اے نانا جان اپنے اس نواسے پہ کرم فرما دیجئے۔ حضرت امام حسن جب پیارے آقا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، پیارے آقا کی عنایت ہو جاتی ہے اور آپ کو افاقہ ہو جاتا ہے، آپ کو اس تکلیف سے آرام مل جاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد پھر دشمن نے جو آپ کی جان کے در پہ تھا اس نے پھر زہر دیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر آپ کے نواسے، پھر آپ کے لختے جگر، پھر آپ کے بیٹے تشریف لاتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں، یا میرے نانا، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نواسے کی خبر لیجئے، اپنے بیٹے کی خبر لیجئے۔ پیارے آقا نے ایک نگاہ لطف و کرم فرما دیا ہے، آپ کو راحت مل گئی ہے، جس پریشانیوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا تھا وہ تمام پریشانیاں کا
نافور ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے پھر آپ اپنے دولت کدے پہ واپس پہنچتے ہیں۔ واپس پہنچنے کے بعد چند دن گزرتے ہیں، چند دن گزرنے کے بعد پھر سازش کرنے والے نے ایک مرتبہ پھر سازش کی ہے اور ایسا تریاق زہر دیا ہے، ایسا تریاق زہر دیا ہے کہ آپ کی سراہی میں اس زہر کو ڈال دیا گیا ہے۔ رات کو تہجد کے وقت آپ بیدار ہوتے ہیں اور آپ کو پیاس کا احساس ہوتا ہے، آپ نے اس پانی کو پی لیا ہے۔ پانی جب پیتے ہیں تھوڑی ہی دیر کے بعد، چند ہی لمحوں میں یہ احساس ہوتا ہے کہ منہ سے خون کی الٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کا کلیجہ مبارک ٹکڑے ٹکڑے منہ کے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس بار آپ سمجھ گئے ہیں کہ میری حالت غیر ہو چکی ہے، اب میں اپنے نانا جان کے در دولت پر بھی، دربار رسالت پر بھی میں نہیں جا سکتا، لہٰذا آپ نے خادم کو حکم دیا میرے گھر والوں کو بلاؤ۔ حضرت امام حسین پہنچتے ہیں، بی بی زینب پہنچتی ہے، حضرت امام حسین جلال کے عالم میں ہیں، پوچھتے ہیں اے بھائی جان یہ تو بتا دیا جائے کہ یہ کام کس کا ہے؟ حضرت امام حسن فرماتے ہیں آج غور طلب مقام ہے، ہمارے اسلاف کی جو زندگیوں کو پڑھنے کا حکم آیا ہے یہ اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں ان کی زندگی کو پڑھنے کے باوجود بعد زندگی گزارنے کا طریقہ عطا ہوتا ہے۔ آج ہم صرف شک کے بہاف پر، آج ہم صرف ڈاؤٹ کے بہاف پر بڑے سے بڑے معاملات کر جاتے ہیں، لوگوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایسا ہوتا ہے بعض مقامات پہ لوگ صرف شک کی بنیاد پہ کسی کی جان لے لیا کرتے ہیں، مرڈر کر دیا کرتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے، آئیے امام حسن کی بارگاہ میں، امام حسن فرماتے ہیں کہ جس پر مجھے شک ہے اگر واقعی وہ قاتل ہے اور یہ ثابت ہو جائے تو بلا شبہ تمہیں اختیار ہے کہ اس کا قتل کر دینا، لیکن اگر جس پہ مجھے شک ہے وہ قاتل نہ ہوا تو میں کسی بے گناہ کا قتل پسند نہیں کرتا ہوں۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خوب انتقام لینے والی ہے، اس کی ذات سب سے بڑی ذات ہے اور وہ جو انتقام لے گی وہ یکتا انتقام ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے چھوٹے بھائی حسین، جب میری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے تو تم مجھے اجازت لینا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے وہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اما عائشہ صدیقہ سے اجازت لے لینا، اگر وہ اجازت دے دے تو پھر تم مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن کر دینا، اور اگر مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ جو اس پہ مخالفت بھی کر سکتا ہے تو تم مجھے پھر جنت البقیع میں مدفن میرا بنا دینا۔ دوستان محترم، حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں حضرت امام حسین پہنچتے ہیں، بی بی عائشہ صدیقہ تو اجازت دے دیتی ہیں، لیکن مروان، ملک بن مروان جو وہاں کا حاکم تھا، اس نے اختلاف برپا کیا اور آپ کی بڑی ہی دردانگیز کہانی ہے کہ آپ کے جنازے پر بھی تیر چلائے گئے، اور تیر چلانے والے کوئی کافر نہیں تھے، کوئی عیسائی نہیں تھے، کوئی غیر مسلم نہیں تھے، وہ کلمہ پڑھنے والے تھے نبی کے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا غور کیجئے کہ نبی کے دونوں شہزادوں کی جان لینے کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ کوئی دوسرا نہیں ہے بلکہ کلمہ پڑھنے والے ہی لوگ ہیں۔ دوستان محترم، لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہم سے اور آپ سے طلب کیا ہے، یعنی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہمیں حضرات حسنین کریمین کی بارگاہ سے سچی عقیدت اور عقیدت کی وابستگی رکھنی چاہیے۔ لہٰذا 28 صفر المظفر کو ہمیں حضرت امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ حضرات جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جب ان کی اجازت ہو جائے گی تو رضواں کی بھی مجال نہیں ہے کہ وہ ہمیں دروازے سے داخل ہونے سے روک دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی ہی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔